ہمارے ساتھ. تو I see frankly speaking عمران خان صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو امید ہے اس سسٹم کے اندر، اس الیکشن سسٹم، اس جمہوریت کے نظام جو کہ انہوں نے ایک نام نہاد سسٹم جو بنا دیا ہوا ہے، کہ اس کے اندر رہ کے ہمیں کرنا ہے جمہوریت سپریم اور خدا کا قانون سب کچھ چھوڑ دو، قرآن نے جو کچھ لکھا ہے سب کچھ چھوڑ دو، لیکن یہ ویسٹرن ایک سسٹم کو آپ اڈاپٹ کر لیں اور اسی کے اندر زندہ رہیں، آگے کوئی سوال نہ پوچھیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ امید؟ دیکھیں علی، مجھے آج کل میں کبھی مایوس نہیں ہوتا زندگی میں. کبھی مجھے مایوسی اس لیے نہیں ہوتی کہ میں ہمیشہ ایک کرائسس کو اپرچونٹی سمجھتا ہوں. مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہوتی. میں آج مایوس ہوں صرف ایک وجہ سے، مجھے کبھی بھی یہ ہضم نہیں ہوگا کہ اپنی فوج اور اپنے شہری لڑیں، اپنی فوج کو اپنے شہریوں کے خلاف استعمال کرو. اور آپ ہر جگہ جا کے یہ بات کہہ چکے ہیں. یہ میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. میں جب 18 سال کا تھا ایسٹ پاکستان میں فوج بھیجی گئی اور مجھے 2 سال کے بعد میں لڑا سب سے، انگلینڈ میں تھا، لڑتا تھا کہ نہیں ہماری فوج نے کچھ نہیں کیا. 2 سال کے بعد مجھے ایک بنگالی دوست جو میرا بڑا قریبی ابھی بھی دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا وہاں. مجھے ابھی بھی اس کی شرم ہے. اور میں جب 1989 میں ایک فیسٹیول میچ ڈھاکہ میں کھیلا، پاکستان کو لیڈ کر رہا تھا ایک انڈیا کی ٹیم کے ساتھ، جب ہم ڈھاکہ اسٹیڈیم میں جیتے تو مجھے ایسے لگا میں لاہور میں جیت گیا ہوں. مجھے رونا آیا یہ سوچ کے کہ یہ کتنا پیار ہے ہمارے سے ان لوگوں کو. یعنی میں 5 میل تک راستے پہ پبلک کھڑی اور میں پاکستان زندہ باد کے نعرے مار رہی تھی اور مجھے تکلیف ہوئی کہ ہم نے کیا کیا اپنے لوگوں کے ساتھ. آج بھی میں آج آپ کی ٹی وی چینل سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک پیٹریوٹزم ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ فوج کا قصور نہیں ہے، جو فوج سے کروا رہا ہے اس کا قصور ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے دشمنوں کی عید کروا رہے ہیں، ہم اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جو قوم آج بلوچستان سے لے کے اوپر ساری 7 ٹرائبل ایجنسیز میں ہماری فوج ایکشن میں، ہمارا بیچارہ فوجی شہید ہو رہا ہے، ہمارے شہری مارے، اور کولیٹرل ڈیمیج، اپنے لوگ، عورتیں، بچے مارے جا رہے ہیں، بمباری ہو. یہ بالکل پاگل پن ہے. میں اس کے بالکل خلاف ہوں، ہمیشہ خلاف رہوں گا. اب آگے کہ کیا جناب، آگے میں بڑا آپٹمسٹک ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بڑا روشن فیوچر ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں اپنے دونوں بھائیوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، یہ بیلٹ کے ذریعے آئے گا. کیونکہ میں 2 چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں جو ایک انقلاب کی شروعات کر دی ہیں. ایک میڈیا، کبھی پاکستان کے اندر پبلک میں اتنا سیاسی شعور نہیں تھا جو آج میڈیا نے پیدا کیا. آج پبلک ایشوز سمجھتی ہے جو کبھی پہلے نہیں سمجھتی. زاہد حامد کی بات لوگ سمجھتے ہیں. آج ان کی جو چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک ڈیمانڈ آ گئی ہے. یہ انکنونشنل باتیں کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی وی کے اوپر نہیں کہہ سکتے تھے. اگر یہ میڈیا آزاد نہ ہوتا، یہ باتیں سچ بھی تو سچ کا جو ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے. ان کو شروع میں یہ جاتے پی ٹی وی کے زمانے میں جاتا تھا، سر یہ بات نہ کہہ جی وہ ہماری نوکری چلی جائے گی، ہم نے جانا ہی چھوڑ دیا. اس لیے تو اس لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں. اور دوسری چیز، ہمارا سوال یہ تھا، میں بتانے لگا. اور دوسری چیز، سپریم کورٹ آج آپ کا آزاد ہے. ابھی زاہد نے بڑی ٹھیک بات کی کہ یہ ہمارے آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے. اگر سپریم کورٹ آئین کو، جو آئین کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے سپریم کورٹ، لوگ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے. یہ پرانے الیکشن نہیں اب ہوں گے جدھر بیٹھ کے گورنمنٹ بیٹھ کے اپنا الیکشن کمیشن بٹھا کے الیکشن. آج اگر سپریم کورٹ فری ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بالکل فری ہے طرف سے آزاد کروانے کے بعد یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ آزاد ہو گیا، کیا یہ اپنی اس آزادی کا فائدہ ہمیں عوام کو ٹرکل ڈاؤن کرے گا؟ کیا یہ این آر او کی جو آرڈیننس انہوں نے پاس کی تھی، کیا اس کو رول بیک کرے گا؟ کیا یہ ان لوگوں کے اوپر احتساب کرے گا جو کہ کروڑوں روپے لے کر دبا کر بیٹھے میں، اربوں ڈالر دبا کے بیٹھے میں اور آگے بیچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ثبوت ہیں ایسے بہت سارے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے سودے کر دیے ہوئے ہیں اور اگلے روز سودے کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ کون، جب تک ان کو کوئی پکڑے گا نہیں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کی آزادی ہمارے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں رکھتی. میں آپ کو یہی ابھی کہنے لگا تھا، دیکھیں اس کو تھوڑا ٹائم دیں. یہ پاکستان میں ایک انقلاب کی شروعات ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو سپریم کورٹ نے ججز نکال دیے پی سی او کے، یہ کبھی پہلے ہو سکتا تھا؟ 99 میں نہیں کیا، اور چلو شروع تو کہیں سے ہوا ہے تو ہم کچھ کریں گے نہیں کہ نہیں جی پہلے نہیں کیا تو اب بھی نہ کرو. یہ بخار تو ویسے ہر 5-6 سال کے بعد چڑھتا ہے، جو بھی نئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے پچھلے کا حساب کرو. علی کبھی ہمارا ایسے نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک سٹینڈ لیا، ایک بالکل
جن کو جج کہتے ہوئے توہین ججز کی توہین ہے ان کو گھسایا ہوا تھا سپریم کورٹ, ان کو نکالا ہے. آپ کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ اتنا ویک ہے کہ ایک عام کامن آدمی ہے اس کو تو کوئی ریلیف ہے ہی نہیں, کسی قسم کی ریلیف نہیں ہے. تو کون سا قانون, کون سا چیف جسٹس؟ میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا. دیکھو ایک ورڈ ہے فش راٹس فرام دا ٹاپ. پہلے آپ اپنا سپریم کورٹ کو تو آزاد کریں نا. اگر سپریم کس سے آزاد کریں؟ حکومت سے آزاد کریں. حکومت سے آزاد کریں کہ جو زائنسٹ ڈیزائنز ہیں ان سے آزاد کریں, کیونکہ آپ کو تو جو پیسہ دیتا ہے اسٹیٹ بینک کو پیسہ دیتا ہے وہ ساتھ میں پھر پالیسیز بھی لکھوا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی بند کرو وہ بھی بند کرو, ٹیرف کم کرو, بجلی کے اوپر سے سبسڈری ختم کرو, گیس کے اوپر سے سبسڈری ختم کرو. قوم ادھر سے پیسی جا رہی ہے, ادھر سے ایک اور نیا ایشو کھڑا کر کے جسٹس کا یا کوئی. علی میری بات سن, دیکھو آپ کا ملک, کوئی بھی ملک, اس کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے نا وہ انصاف پہ رکھی جاتی ہے. بالکل. اور انصاف کدھر سے آتا ہے؟ آپ کے سپریم کورٹ سے آتا ہے. سپریم کورٹ کیسے انصاف دیتا ہے؟ جب وہ حکومت جو عموماً لوگوں کے رائٹس لیتی ہے ایگزیکٹو کو چیک کرتا ہے. آج مغرب اگر ہمارے سے آگے اور تیسری دنیا ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مغرب میں رول آف لا ہے, وہ پروٹیکشن ہے. ریلیٹو ہے نا, دس از اے ریلیٹو ٹرم. اپنے آپ تیسری دنیا اور مغرب کو کمپیئر کر رہے ہیں, میں آئیڈیل نظام کو نہیں کر رہا. دیکھیں آپ آج یہ دیکھیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہرحال خوف زدہ ہے کہ اگر ہم یہ لائن کراس کریں گے, اور ہوتی ہے, منسٹرز کو پڑ جاتے ہیں, پرائم منسٹر کو پڑ جاتے ہیں, کلنٹن بھی جا کے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے, نکسن کے اوپر دنیا کا سب سے جو اس وقت طاقتور آدمی تھا. تو آزاد عدلیہ ایک بگننگ ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ چیک تو کرے. اب پی سی او کے ججز حکومت نے دیے, پہلے ساری حکومتیں جو سپریم کورٹ حکومت مانتی تھی اب نہیں مانا. تو میں آخر میں صرف یہ کہہ دوں, دیکھیں سپریم کورٹ جب آزاد ہوتا ہے نا, اور آزاد عدلیہ ہی آزاد الیکشن کمیشن لے کے آتی ہے. جب الیکشن کمیشن آزاد ہو جاتی ہے تو تب آپ نے ابھی جو زاہد نے بات کی کہ آرٹیکل 262 وغیرہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. آزاد الیکشن کمیشن ہی یہ جو کرمنلز ہیں ان کو باہر رکھ سکتی ہے. آزاد الیکشن کمیشن جب فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ باہر رہتی ہے جو ہمیشہ اندر آئی ہے, تو تب عوام آزاد ہو جاتی ہے, الیکٹریٹ آزاد ہو جاتی ہے. میں آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ آنے والی الیکشن میں بیلٹ کے ذریعے انقلاب آئے گا اس ملک میں. انشاءاللہ تعالی خون کا انقلاب نہیں آئے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ خدا آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں.